ناول وہ جن پہ یقین تھا رائٹر تمیم قسط نمبر 7۔ کینیڈا پہنچتے ہی جب ماہر اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا تو نوید بیڈ پر لیٹے تھے۔ وہ نوید کی طرف لپکا۔ ڈیڈ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ وہ بڑی فکر مندی سے نوید سے پوچھ رہا تھا۔ نوید بیٹے کی یہ فکر مندی دیکھ کر ہلکے سے مسکرائے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس کام کی زیادتی کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اور آفس میں بے ہوش ہو گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن ماما تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ ماہر الجھن کا شکار ہوا۔ تبھی ماہین بھی کمرے میں چلی آئی۔ نوید اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری ماما بھی نا چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ ماہر نے ماں کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی ماں ایسا کیوں کہا ان دونوں سے۔ ماہر کو یوں خود کو تکتا دیکھ کر ماہین گڑبڑا گئی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی نوید، میں نے سوچا کہ کہیں آپ کو ہارٹ اٹیک نہ آ گیا ہو، دراصل آپ دل کے مریض ہیں نا، اس لیے۔ ماہین نے اپنے جھوٹ کی وضاحت پیش کی تھی۔ ماہر نے ماں کو دیکھا۔ وہ اب بھی ماہین سے بات سے ایگری نہیں کر رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ماں پر شک سا ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کا سیل فون بھی آف تھا اور شاید یہ اس کی ماں نے ہی کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ یہی تو ماہر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی ماما نے ایسا کیوں کیا۔ ماہر نوید کے گلے لگ گیا۔ ڈیڈ میں بہت پریشان ہو گیا تھا آپ کے لیے۔ نوید مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولے، میرا پیارا بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری ماما نے ایسا کیوں کہا۔ ماہر نے ماں کو دیکھا۔ ماما آپ نے ڈیڈ کے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں ڈیڈ کے بارے میں؟ ماہر اب ماہین پر خفا ہو رہا تھا۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ میں اور سہیل کتنے پریشان ہو گئے تھے، وہاں سہیل بھی پریشان ہو رہا ہوگا، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بات یہ کہ بیٹا میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی، لیکن ماہر ابھی اس کی بات سن ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ ماہر نے دیکھا سہیل کالنگ لکھا ہوا تھا۔ وہ ایکسکیوز می کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہین پریشان تھی، یہ نوید نے بھی نوٹ کیا تھا۔ ماہر موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا، ہاں سہیل ڈیڈ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ماما بس یوں ہی پریشان ہو گئی تھی، انہیں صرف بلڈ پریشر کی شکایت ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ سہیل یہ سن کر ساری بات سمجھ گیا تھا، کیونکہ ارم نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ ماہین نے ماہر کے ساتھ نینا کی بات چلائی تھی، جانا کہ نہیں، وہ نینا کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ اب سہیل سمجھ گیا تھا کہ یہ ساری منصوبہ بندی پھوپھی جان اور اس کی ماں ماہین نے مل کر کی تھی۔ اب تو یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ ماہین ماہر کو دھوکے سے کینیڈا لے کے گئی تھی تاکہ وہ جانا کو راستے سے ہٹا سکے، اور بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ ماہر تم کینیڈا سے فوراً سے واپس آ جاؤ۔ کیوں کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کچھ بھی خیریت نہیں ہے، یہاں کسی کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ جانا کے ساتھ۔ جانا کے ساتھ کیا ہوا ہے جانا کو؟ ماہر پریشان ہو گیا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے اس کی ساری زندگی تباہ برباد ہو گئی ہے۔ ہوا کیا ہے آخر؟ ماہر نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ماہر جو ہم دونوں سمجھ رہے تھے ویسا کچھ بھی نہیں تھا، ماما تمہاری شادی جانا کے ساتھ نہیں بلکہ نینا کے ساتھ کروانا چاہتی تھی، انہوں نے پھوپھی جان کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ پلان کیا، تم نے جو پھول کارڈز موبائل بھیجا تھا اس نے جانا کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ یہاں کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ تم جانا ارسلان شاہ کو پسند کرتے ہو، اس پر بہتان لگایا گیا اور اس کا نکاح کر کے کسی اجنبی انسان کے ساتھ اسے رخصت کر دیا گیا۔ سہیل نے اسے پوری بات بتا دی۔ جانا کے نکاح کا سنتے ہی ماہر کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ لڑکھڑا کر 2-3 قدم پیچھے کو ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ماں سے پوچھنے کمرے کی طرف بھاگا تھا، لیکن ماں کی آواز سن کر اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ وہ نوید سے کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ سب جھوٹ کہا تھا تاکہ وہ ماہر کو پاکستان سے یہاں لا سکیں۔ میں نے یہ سب ماہر کی بھلائی کے لیے کیا تھا، وہ لڑکی اس کے لائق بالکل بھی نہیں تھی، اس لڑکی سے پیچھا چھڑانے کا ایک یہی ذریعہ تھا، اور میں نے یہ سب اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے کیا تھا۔ ماہین کی نگاہ اچانک دروازے پر کھڑے ماہر کی طرف اٹھی تھی۔ ماہر بیٹا؟ ماہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ ماہر میرے بچے میری بات تو سنو۔ ماہین اس کی طرف بڑھی، لیکن ماہر 2 قدم پیچھے کو ہوا، اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ وہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ بولا، آپ نے جانا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں وہ چلایا؟ ماہین اور نوید پہلی بار ماہر کو اتنے شدید غصے میں دیکھ رہے تھے۔ ماہین کو ماہر سے ایسے شدید ری ایکشن کی توقع نہ تھی۔ کیوں آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ کیوں مجھ سے جھوٹ بولا اور پھر آپ مجھے ایک سازش کے تحت کینیڈا لے آئیں؟
اس لیے نا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جانا کے ساتھ وہ سب کچھ کروا سکیں، آپ نے اس کا نکاح کسی اجنبی کے ساتھ کروا دیا۔ مائر رو رہا تھا، بار بار آنسو اس کے گالوں پر بہہ آتے تھے جنہیں بار بار وہ اپنی ہتھیلیوں سے صاف کر رہا تھا۔ بیٹا، وہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی، اس کی ماں بھی بہت بری عورت تھی۔ اس کی ماں اگر بری تھی تو میں کون سا اس کی ماں کے ساتھ شادی کر رہا تھا؟ مائر چلایا۔ ایک لمحے کو مہین بھی ڈر گئی تھی مائر کا یہ غصہ دیکھ کر۔ بیٹا مت کہیں مجھے بیٹا، نہیں ہوں میں آج کے بعد آپ کا بیٹا، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ سے میری محبت، میری جانا کو مجھ سے چھینا، اس کا نکاح کسی اجنبی کے ساتھ زبردستی کر کے اسے رخصت کروا دیا۔ آپ ایسی ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کسی کے ساتھ ایسا کیسا کر سکتی؟ آپ نے میرے ساتھ اور جانا کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں جانا کے علاوہ اور کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ پھر بھی آپ نے وہی کچھ کیا جس سے میں آپ کو روک چکا تھا۔ آپ میری گنہگار ہیں، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ مائر نے اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے مہین اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن مائر نہیں رکا تھا۔ مائر اسی رات ہی کینیڈا سے واپس پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اسے کسی بھی طرح سے بس اپنی جانا کو بچانا تھا، مگر تب تک شاید اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ آدمی اس کی جانا کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے گیا تھا۔ اس آدمی کو پھوپھی جان نے بھی کہا تھا کہ وہ اسے بہت دور لے جائے، اتنا کہ وہ کبھی بھی اس کی شکل تک نہ دیکھ سکیں۔ اس آدمی کے ٹھکانے کا کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ جانا کو کہاں لے گیا ہے۔ وہ شخص جانا کو بہت دور لے آیا تھا۔ رات ہو چکی تھی، کھانا ایک ہوٹل میں ہی کھایا گیا تھا۔ جانا نے ہاتھ کو کھانا تک نہ لگایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ان کا سفر ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ آدھ گھنٹے کی مسافت کے بعد ٹیکسی ایک گجر کے باہر رکی تھی۔ وہ آدمی ٹیکسی سے باہر نکلا، کرایہ ادا کر کے اس نے جانا کو بھی باہر نکال لیا۔ ٹیکسی وہاں سے جا چکی تھی۔ آؤ چلو میرے ساتھ۔ وہ آدمی اس گھر میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے جانا بھی، کیونکہ اس کے سوا اب اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہ تھا۔ وہ کہاں جاتی اس آدھی رات کو؟ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو ایک کمرے، ایک کچن، ایک باتھ روم اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ وہ جانا کو کمرے میں لے آیا۔ جانا بیڈ پر خاموشی سے بیٹھ گئی، رو رو کر اب اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا شاید، کیونکہ اب اس کے علاوہ اور کوئی سہارا بھی تو نہ تھا۔ تبھی وہ شخص بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جانا نے اسے ایک نگاہ دیکھا تو اسے شکل دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ جانا کو یاد آیا کہ وہ کیسے مونا باجی کے شوہر پر ہنس رہی تھی، اور یہ آدمی تو اس سے بھی زیادہ ڈرونا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر رونا ہی آ رہا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ جانا کو اس بےہودہ آدمی پر غصہ آیا تھا۔ ایسے کیا دیدے پھاڑ کے دیکھ رہے ہو؟ کبھی کسی لڑکی کو دیکھا نہیں ہے کیا؟ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ ایسی خوبصورت لڑکی تو میں نے پہلی بار ہی دیکھی ہے۔ وہ ذرا سا آگے کو ہوا۔ پیچھے رہو، میں کہتی ہوں، خبردار جو تم نے میری طرف ذرا سی بھی حرکت کی تو کیا کر لو گی تم؟ میں جانا ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کرنے لگی، تبھی اسے پاس ہی رکھی کینچی نظر آ گئی۔ اس نے ایک کینچی اٹھا لی۔ میں تمہارا گلا کاٹ دوں گی، قتل کر دوں گی میں تمہارا بےہودہ انسان، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ میرا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ساتھ۔ ویسے میں حیران ہوں کہ تمہاری پھوپھو نے تمہارا نکاح میرے ساتھ آخر کر کیسے دیا؟ 5 لاکھ روپے بھی مل گئے اور مفت میں اتنی خوبصورت لڑکی بھی مل گئی، میری تو عید ہی ہو گئی۔ کیا میری پھوپھو نے تمہیں 5 لاکھ روپے دیے تھے یہ ڈرامہ کرنے کے لیے؟ جانا نے پوچھا۔ ہاں نا، اس نے مجھ سے کہا تھا اگر میں وہی کچھ کروں جو مجھے کہا جائے تو مجھے 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے تم بھی مفت میں مل جاؤ گی۔ جانا کو پھوپھی جان سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ جانا اس آدمی کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، تمہیں شرم نہیں آئی کسی کی زندگی برباد کرتے ہوئے، کسی پر الزام لگاتے ہوئے؟ تمہیں خدا کا ذرا بھر بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا؟ یہ سن کر وہ ہنسا تھا۔ ارے بھائی، اس دنیا میں اب خوف خدا رہ ہی کہاں گیا ہے؟ جسے دیکھو ہر کوئی ظالم بنا پھرتا ہے۔ اگر ہم نے خوف کھانا شروع کر دیا تو پھر یہ ظالم لوگ تو ہمیں اپنے پاؤں تلے روند کر چلے جائیں گے۔ خیر، ہر کسی کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ ویسے میرا نام شوکت ہے، یہ گھر میرے دوست کا ہے، اب ہمارا نکاح ہو گیا ہے تمہارے ساتھ۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ میرے پہلے سے ہی ایک بیوی اور 2 بچے ہیں، اور میں اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہوں۔
اسی لیے تمہیں یہاں لے آیا ہوں، کیونکہ میں تمہیں وہاں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، ورنہ میری بیوی مجھے جان سے مار ڈالے گی، ہم دونوں یہیں رہیں گے اب سے۔ جانا غصے سے بولی، اس بیوی کا تو نہیں پتا، لیکن اگر تم نے مجھے بیوی مانا یا پھر میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی تو پھر میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بات ہوئی بلا، کوئی شوہر کو اس طرح دھمکاتا ہے کیا بلا؟ دفع ہو یہاں سے، اور خبردار جو تم نے مجھے آئندہ اپنی بیوی کہا بھی تو منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ نکاح زبردستی ہوا ہے، میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی تو پھر مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ شوکت یہ سن کر ہنسا۔ ہاں، مانتا تو میں بھی نہیں ہوں اس نکاح کو، مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تمہاری اس مکار پھپھو نے مجھے وہاں پر پھنسا لیا۔ اب تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے سوا اور میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر میں انکار کرتا تو ہمارا پول کھل جاتا اور پھر وہاں موجود سب نے مل کر میری دھلائی کر دینی تھی، اس لیے مجبوراً تمہیں ساتھ لے آیا، لیکن اب پچھتا رہا ہوں کہ تمہارا پیٹ کہاں سے پالوں گا۔ جانا اسے دیکھنے لگی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک شرط پر میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اگر تم مجھے بدلے میں 5 لاکھ روپے دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس تو بڑے پیسے ہوں گے، آخر کو اتنے امیر باپ کی اکلوتی بیٹی جو ٹھہری۔ جانا اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، میرے پاس 5 روپے نہیں ہے اور تم 5 لاکھ روپے کی بات کر رہے ہو لالچی انسان۔ شوکت اس کی بات سن کر ہنسا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا بعد میں، چلو سوتے ہیں۔ شوکت بیڈ کی طرف بڑھا تو جانا نے کنپٹی اس کی گردن پر رکھ دی۔ ادھر کہاں بھاگے آ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے سنا ہے ادھر، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، جو تم یہاں سو گے، نکلو یہاں سے۔ لیکن پھر میں کہاں سوؤں گا، باہر بہت مچھر ہیں، وہ جل کر بولی۔ جہنم میں جا کر سو میری بلا سے، اب دفع ہو یہاں سے۔ جانا نے اسے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، مجھے میرے دوست کے ہی کمرے سے باہر نکال دیا۔ آج کل کی لڑکیوں میں تو خوف خدا بھی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ اب میں بلا کیسے یہاں مچھروں کے بیچ میں سوؤں گا؟ وہ بیچارہ وہیں باہر ہی کھلے آسمان تلے سو گیا۔ ساری رات مچھروں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، لیکن کیا کرتا، اب جب مصیبت گلے سے لگا لی تھی تو بھگتنا بھی تو تھا نا۔ جانا کو پھوپھی جان سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ مارٹ سے۔ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اگر دنیا میں ایک قتل معاف ہوتا تو وہ شاید مائر نوید کا کرتی۔ جانا کے جانے کے بعد ارم بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ جانا کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھتی اور پھر رو پڑتی، وہ اسے بہت یاد آ رہی تھی۔ ارم جانا کے کمرے میں بیٹھی اس کے کپڑوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھی، تبھی شگفتہ وہاں آئی۔ بیٹی کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر شگفتہ کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ارم کے پاس آئی اور اسے خود سے لگا لیا۔ ماں کے گلے لگتے ہی ارم سسک پڑی۔ ماما، جانا بے قصور تھی، وہ شخص اور پھوپھی جان دونوں جھوٹ بول رہے تھے، انہوں نے جانا پر بہتان لگایا ہے۔ حالانکہ پھوپھی جان سب کچھ جانتی تھی، پھر بھی کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سب کارڈز، وہ پھول اور موبائل فون، وہ سب کیا تھا؟ ماما، وہ سب مائر نے جانا کو بھیجا تھا۔ ارم نے شگفتہ کو سب کچھ بتا دیا۔ شگفتہ کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کیا مائر جانا کو پسند کرتا تھا؟ جی، اور مائر نے آنٹی کو بھی بتایا تھا کہ وہ نینا سے نہیں بلکہ جانا سے شادی کرے گا، کیونکہ وہ اسے ہی پسند کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے نہیں معلوم کہ آخر آنٹی نے یہ کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آخر وہ سب کچھ کیوں کیا؟ تو پھر آپا نے جانا کے ساتھ ایسا کیوں کیا جبکہ وہ اصلیت جانتی بھی تھی؟ ماما، وہ صرف اور صرف جانا کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سب کیا۔ یہ ایک سازش تھی جو پھوپھی جان نے مہین آنٹی کے ساتھ مل کر کی تھی، اور وہ ان میں کامیاب بھی ہو گئی۔ شاید مہین آنٹی بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ جانا مائر سے شادی کرے۔ ارم روتے ہوئے بولی، ماما، جانا میری سہیلی، میری دوست، میری بہن تھی، وہ پتہ نہیں اب کبھی میں اسے مل سکوں گی بھی کہ نہیں۔ نہ جانے وہ آدمی اسے کہاں لے گیا ہوگا، کون تھا وہ؟ کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا ماما۔ شگفتہ نے روتی ہوئی ارم کو خود سے لگا لیا اور اسے تسلیاں دینے لگی۔ جانا کے جانے کے بعد حویلی میں بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ بانکی بھی بیچاری ہوتی حویلی میں بلائی بلائی پھرتی تھی، ورنہ وہ زیادہ تر وقت جانا کے ساتھ ہی گزارتی تھی اور اسے بہت مزہ آتا تھا۔ اب اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا، ورنہ جانا ہوتی تھی تو اکثر اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا لیتی تھی۔ وہ سب سے الگ اور سب سے اچھی تھی۔ بانکی بیچاری جانا کے لیے چپکے سے ایک کونے میں جا کر آنسو بہاتی تھی۔ ہاتھوں بیچارے کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اپنی جانا بازی کو بہت یاد کر رہا تھا۔
اب جانا چلی گئی تھی۔ اب کون اسے ہاتم تائی پکار کر اسے تنگ کرے گا؟ کون اسے بلا کر آدھی رات کو پیسے دے کر کھانا لانے کا کہے گا؟ کون اس کے ساتھ اب کھانا شیئر کرے گا؟ اسے جامن کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ سیٹھی پر بیٹھا رو رہا تھا کہ اس کی ماں نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ ہاتم، تم رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی تو نہیں ممی۔ کچھ تو ہے، تم رو کیوں رہے ہو پھر؟ وہ ممی، مجھے جانا باجی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی ہاتم رو پڑا۔ نمرا اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، خبردار، جو تم نے آئندہ اس لڑکی کا نام بھی لیا تو وہ بہت بری لڑکی تھی، وہ ہمارے لیے اب مر چکی ہے، آئندہ اس کا نام بھی مت لینا، سنا تم نے؟ جانا باجی بری نہیں تھی، آپ سب لوگ برے ہو، آپ لوگوں نے ہی جانا باجی کو اس گھر سے نکالا ہے، آپ لوگوں نے جانا باجی کو اس برے انکل کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ بہت رو رہی تھی، آپ سب لوگ بہت برے ہو، صرف جانا باجی اچھی تھی۔ ہاتم وہاں سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد ارسلان شاہ کو بالکل چپ سی لگ گئی تھی۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اب اسے ان سب سے کوئی بھی سروکار نہ تھا۔ گھر کے سارے معاملات اب پھوپھی جان ہی دیکھتی تھی اور آفس کو نعمان اور کامران دیکھ رہے تھے۔ ارسلان شاہ تو بالکل لا تعلق سا ہو گیا تھا۔ ماہر پاکستان پہنچ گیا تھا، وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ سہیل نے اسے پوری بات بتائی تھی کہ کس طرح جانا پر الزامات لگا کر اس کا کسی اجنبی کے ساتھ نکاح کر کے اسے حویلی سے نکال دیا گیا۔ جب ماہر نے سہیل کو یہ بتایا کہ ان سب میں ان کی ماں بھی شامل تھی، پھوپھی جان اور ان کی ماں نے ہی مل کر یہ ساری سازش رچائی تھی تاکہ جانا کو اس سے دور کیا جا سکے۔ یہ سن کر سہیل کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ایک ماں بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ ماہر وہاں سے سیدھا حویلی آ گیا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کا پہلا سامنا ہی پھوپھی جان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ارے ماہر بیٹا، تم یہاں؟ تم تو مہین کے ساتھ کینیڈا گئے ہوئے تھے، کب آئے پاکستان؟ جی ماما تو مجھے کینیڈا لے گئی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ وہیں پر آپ دونوں کے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ مجھے پتا چلا کہ یہ ساری سازش آپ دونوں کی ہی بنائی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگ اس طرح جانا کو مجھ سے الگ کر دیں گی، تو میں پاکستان چلا آیا۔ پھوپھی جان حیرت سے سامنے کھڑے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے جانا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں جانتے بوجھتے ہوئے بھی جانا پر ایسے غلطیاں الزامات لگائے؟ آپ تو سب کچھ جانتی تھی نا، یہ سب کچھ میں نے ہی جانا کو دیے تھے، پھر آپ نے یہ سارا ڈرامہ کیوں رچایا؟ پھوپھی جان اسے دیکھ کر مکاری سے مسکراتے ہوئے اپنے اصلی چہرے کے ساتھ بولی، میاں تم ہوتے کون ہو ہمارے ان معاملات میں بولنے والے؟ وہ میری بھتیجی تھی، میری مرضی میں جو بھی اس کے ساتھ سلوک کروں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سب پوچھنے والے؟ آپ کی بھتیجی ضرور ہے، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح کا بدترین سلوک کریں۔ بان کی دیوار کی اوٹ میں کھڑی ان کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ دیکھو میاں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم عزت کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ پھر مجھے تمہیں یہاں سے بے عزت کر کے نکالنا پڑے گا، کیونکہ بڑوں سے بات کرنے کی تو تم تمیز تک بھول چکے ہو اس لڑکی کے لیے۔ ماہر پھوپھی جان کو دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، فی الحال تو میں جا رہا ہوں، لیکن میں اتنی آسانی سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا، تب تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں اپنی جانا کا پتہ تک نہیں لگا لیتا۔ میں آپ کو آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، جب تک میں آپ کی اصلیت سب کے سامنے نہیں لاتا میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دھمکی دیتا پھوپھی جان کو انتہائی زہر لگا تھا۔ او میاں، دھمکیاں جا کر کسی اور کو دینا، سلطانہ شاہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی، آپ جاؤ اور اپنا راستہ ناپو، بڑا آیا مجھے دھمکانے والا۔ ماہر وہاں سے غصے سے نکل گیا۔ بانکی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ گیٹ سے نکلتے ہی بانکی نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، ماہر جی رکے، میری بات سنیں۔ ماہر رک گیا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو بانکی تھی۔ ارے بانکی تم؟ جی ماہر جی، کیا ہوا ہے، سب خیریت ہے؟ کچھ بھی خیریت تو نہیں ہے ماہر جی، جانا باجی کے ساتھ بہت برا ہوا۔ بانکی نے روتے ہوئے ماہر کو سب کچھ بتا دیا۔ جانا باجی کے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا، پھول تو آپ نے بھیجے تھے اور میں پھوپھی جان کو بتایا بھی تھا، لیکن نہ جانے کیوں پھوپھی جان نے پھر بھی سب سے جھوٹ بولا کہ وہ پھول اس آدمی نے جانا باجی کو دیے ہیں، اور پھر جانا باجی کا اس انتہائی برے آدمی کے ساتھ نکاح کر کے اسے زبردستی یہاں سے رخصت کر دیا۔ وہ بہت رو رہی تھی ماہر جی، مجھے بڑا ترس آیا تھا جانا باجی پر، لیکن اس کی کسی نے بھی نہ سنی تھی اور اس گندے آدمی کے ساتھ بھیج دیا۔ اب نہ جانے وہ کہاں ہوں گی اور اس آدمی نے جانا باجی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ ماہر نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھی، اسے پھوپھی جان کے ساتھ باقی سب پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ اس کی جانا کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
مائی جی آپ جانا باجی کو واپس لے آئے نا، آپ لے آئیں گے نا اسے؟ جانا نے ایک آس لیے مائی سے پوچھا۔ تم فکر نہ کرو بانکی، میں جانا کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کروں گا، وہ میری تھی اور میری ہی رہے گی، میں اسے کسی اور کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ بانکی کو مائر کی باتوں سے حوصلہ ملا تھا، وہ مسکرائی۔ مائر جی میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ مائر ہلکے سے مسکرایا۔ ایک منٹ، مائر نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اسے بانکی کو دیتے ہوئے کہا، یہ میرا کارڈ ہے، اگر تمہیں جانا کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے فوراً سے کال کر کے بتا دینا۔ بانکی نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے بولی، جی مائر جی۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ جی مائر جی۔ مائر وہاں سے چلا گیا۔ مائر کی وجہ سے مہین بہت پریشان ہو گئی تھی، وہ اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ مہین کو ڈر لگا کہ کہیں مائر خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، وہ نوید کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ مائر جانا کو ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا۔ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں پر اس نے جا کر جانا کو ڈھونڈا نہ ہو؟ اسے نہ کھانے کا خیال تھا نہ پینے کا۔ سہیل اسے بار بار کال کر رہا تھا مگر مائر کسی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، شاید وہ سب سے ناراض ہو گیا تھا۔ سہیل مہین سے باز پرس کرنے لگا، ماما آپ نے مائر کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ جانتی تو تھی کہ مائر جانا کو پسند کرتا ہے۔ ہاں جانتی تھی، لیکن وہ لڑکی مائر کے بالکل بھی لائق نہیں تھی۔ ماما آپ کے برا کہنے سے کوئی برا تو نہیں بن جاتا نا؟ اور ویسے بھی کیا آپ نے اسے کبھی کوئی بری حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ بہت اچھی لڑکی تھی ماما۔ آپ نے آنٹی کی باتوں میں آ کر اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کرتی۔ کاش کہ آپ اپنے بیٹے کی خوشی کو مد نظر رکھتی اور یہ سب نہ کرتی، لیکن نہیں، آپ نے اپنے مفاد کو مد نظر رکھا۔ آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی عزیز نہیں تھی، بلکہ آپ کو صرف اپنی انا عزیز تھی۔ ہے مجھے مائر کی خوشی عزیز تھی، مہین روتے ہوئے بولی۔ اچھا تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا مائر کے ساتھ؟ اگر آپ مائر کا بھلا سوچتی تو آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتی، مگر آپ نے ایسا کیا۔ آپ نے اس لڑکی کو مائر سے دور کر دیا جسے وہ بچپن سے پسند کرتا رہا تھا، وہ اس کی بچپن کی محبت تھی اور آپ نے اس سے جدا کر دیا۔ آپ نے جانا کو مائر کی زندگی سے نکال کر پھینک دیا۔ اب آپ خود دیکھ لیں اس کا نتیجہ۔ اب آپ کے بیٹے کا کیا حال ہے، اس نے اپنی کیا سے کیا حالت بنا لی ہے۔ وہ سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا ہے، وہ آپ کو اپنا گنہگار سمجھ رہا ہے ماما، وہ آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ سوچیں، کیا آپ اپنے بیٹے کی یہ نفرت ساری زندگی سہ سکیں گی؟ مجھ سے اپنے بھائی کی یہ اذیت نہیں دیکھی جا رہی۔ کیوں کیا آپ نے اس کے ساتھ ایسا؟ کتنا خوش تھا وہ یہ سن کر کہ آپ اس کی جانا کے ساتھ شادی کروا رہی ہیں، لیکن آپ نے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ آپ کیسی ماں ہیں جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی ساری خوشیاں چھین لی؟ آپ جانتی تو تھی کہ وہ جانا سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں جی سکے گا۔ مائر کی تکلیف کا سن کر مہین رو پڑی تھی۔ میں نے ایسا بالکل بھی نہیں چاہا تھا بیٹا۔ بے شک آپ نے اس کا بھلا چاہا ہوگا، لیکن وہ کہاں یقین کرے گا آپ کی بات کا، وہ بہت ضدی ہے ماما، آپ اس کی ضد سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ایک بات پر اگر وہ اکڑ جائے تو وہ پھر کسی کی بھی نہیں سنتا۔ آپ خود دیکھ لیں، صبح سے گھر سے نکلا ہوا ہے لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا، نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ مہین نے روتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا، یہ مجھ سے کیا ہوگا؟ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ وہ لڑکی مائر کے لیے اتنی اہم ہے تو میں ایسا کبھی بھی نہ کرتی۔ میں نے نہیں سوچا تھا وہ اس لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، کاش کہ میں ایسا نہ کرتی۔ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے اور مجھ سے اس کی یہ نفرت سہی نہیں جاتی، میرا دل بند ہونے لگتا ہے جب میں اسے اس حال میں دیکھتی ہوں۔ سہیل نے آگے بڑھ کر مہین کو خود سے لگا لیا، سہارا پاتے ہی مہین رو پڑی۔ سڑکوں میں مارا مارا پھرنے کے بعد بالآخر اس نے تھک ہار کر گھر کی راہ لی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے اس حال میں دیکھتے ہی مہین تڑپ کر اس کے پاس پہنچی۔ مائر میرا بچہ، کہاں چلے گئے تھے تم بیٹا؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مہین نے آگے بڑھ کر مائر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تھا، لیکن مائر نے نفرت سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکتے ہوئے تلخی سے بولا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں جو آپ اتنا پریشان ہو رہی ہیں، اور ویسے بھی آپ کو میری اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جیوں یا مروں اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کو تو آپ کی انا عزیز تھی نا، لے آپ خوش ہو جائیں، آپ جیت گئی ہیں، آپ نے جانا کو مجھ سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئی، آپ خوش ہو جائیں، میں تڑپ رہا ہوں یہ دیکھ کر، یقیناً آپ کو بہت سکون مل رہا ہوگا۔ مت کہو ایسے مائر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مہین روتے ہوئے بولی۔ تکلیف؟ جھوٹ مت بولے ماما، مجھ آپ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں رہا ہے۔ تبھی گھر میں داخل ہوتے نوید نے مائر کی بات سنی تو غصے سے بولے،
یہ کس لہجے میں تم اپنی ماں سے بات کر رہے ہو؟ تمیز بھول گئے ہو کیا؟ مائر بنا کوئی جواب دیا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا اور ماہین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سہیل اور نوید نے افسوس سے ماہین کو دیکھا تھا۔ سہیل اسے تسلیاں دینے لگا، ماما پلیز مت روئیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مائر بہت بدل گیا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا تو رات گئے گھر کو لوٹتا یا پھر گھر سے باہر ہی رات گزارتا۔ گھر کا کھانا تک اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ماہین اس کا کھانا رکھے انتظار کرتی رہ جاتی لیکن وہ کھانا کھانے نہ آتا۔ وہ سچ میں بہت ضدی تھا۔ اگر ایک بار کسی چیز پر اڑ جاتا تو پھر مشکل سے ہی کسی کی سنتا تھا اور ماہین سے بھی اس کی سخت ناراضگی چل رہی تھی۔ جب ماہین اس کے سامنے آتی تو وہ رخ موڑ کر وہاں سے چلا جاتا اور ماہین سے اس کی یہ بے رخی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اب وہ اپنے اس فیصلے پر بہت پچھتا رہی تھی۔ نہ وہ پھوپھی جان کی اس سازش کا حصہ بنتی اور نہ وہ اپنے بیٹے کی اس حال اور اس کی اس تکلیف کا حصہ بنتی۔ اب تکلیف اور درد تو اس کا بیٹا ہی برداشت کر رہا تھا نا۔ وہ صبح سے لے کر رات گئے تک سڑکوں پر مارا میرا پھرتا اور ہر ایک جگہ پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تاکہ شاید کہیں پہ اس کی جانہ مل جائے۔ ہر بار ہی وہ ناکام واپس لوٹتا۔ آج وہ جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ ماہین نے ملازمہ کے ہاتھوں اس کے لیے کھانا بھجوایا تھا اور خود دروازے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے موبائل فون میں جانا کہ اس دن کی مونا کی شادی پر لی گئی تصویر کو زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے اور سوچتے ہوئے ایک بھولی بصری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ تبھی ملازمہ دروازہ نہ کر کے کمرے میں آئی۔ کیا ہے؟ جی صاحب جی کھانا ہے۔ بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے کہ آپ کھانا کھا لیں۔ مجھے نہیں کھانا، تم لے جاؤ یہ کھانا یہاں سے۔ مگر صاحب بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ مائر غصے سے بیڈ سے اٹھ گیا اور غصے سے دوڑا۔ کہا نا میں نے کہ نہیں کھانا، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ کسی کو بھی میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ مائر کا غصہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ دروازے پر کھڑی ماہین بھی ڈر گئی تھی۔ اس نے مائر کو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ جی صاحب جی، ملازمہ ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ مائر نے اپنا سر تھام لیا۔ کسی کو بھی اب میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اب خود کی فکر کرنا سیکھ لیا ہے۔ رات دیر ماہین مائر کو دیکھنے اس کے کمرے میں آئی تھی تو اس نے دیکھا مائر بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ گہری نیند میں تھا۔ ماہین نے آہستہ سے اسے ٹھیک کر کے لٹایا اور اس کے اوپر چادر ڈالتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس نے اپنی کیا سے کیا حالت بنا لی تھی۔ ہمیشہ ٹھاٹھ باٹھ سے رہنے والا مائر نوید آج پہچاننے میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا میرا بچہ۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی چھوتی جتنی آہستگی سے کمرے میں آئی تھی ویسے ہی نکل بھی گئی تھی۔ جاری ہے۔